السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کل کہاں جا رہی تھی اور یہ کن لوگوں نے حملہ کیا؟ میں اپنی فیملی کے ساتھ پہلے صبح گئی تھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس، کچھ پراپرٹی کا ایشو تھا، تو میں وہاں سے واپس آئی ہوں تو مجھے پراپرٹی ڈیلر نے کال کی کہ آپ آ جائیں دوبارہ اور آ کے ملاقات کر لیں۔ تو میں اسی سلسلے میں دوبارہ گئی ہوں، وہاں جا کے میں للیانی سے تھوڑا آگے جگہ ہے وہاں پہ ملی ہوں، پراپرٹی ڈیلر سے بات چیت کر کے میں اٹھ کے واپس آئی ہوں۔ تو جیسے میں نے ٹول پلازا کراس کیا تو مجھے 2 لڑکے فالو کر رہے تھے، سینٹر پارک کراس کر کے مجھے فیل ہوا صحیح طرح کہ وہ مجھے فالو کر رہے، جیسے وہ مجھے فالو کر رہے تھے تو میں نے اپنے لڑکے کو بتایا بھی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ مشکوک سے مجھے لگے ہیں کیونکہ ڈرائیو میں کر رہی تھی۔ تو انہوں نے میرے ساتھ ہی بالکل چپکنے کی گاڑی کے ساتھ کوشش کی، میں اپنی نارمل سپیڈ پر تھی، جب انہوں نے گن، پچھلے لڑکے نے گن میرے اوپر تانی ہے نا تو میں ڈر گئی، خوف طاری میں، پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے سپیڈ بھی تیز کر دی، انہوں نے گاڑی پہ فائرنگ شروع کر دی۔ اس دوران میں جب گاڑی میں نیچے چھپ گئی ہوں تو بس اسی طرح مجھے انجری وغیرہ ہوئی ہیں، جائے وقوع پہ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس چیز کی تحقیق کی ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ دیکھیں یہ تو پولیس کا کام ہے، میں تو پولیس کے پاس گئی ہوں، ابھی تک میری FIR نہیں کی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ دیکھیں یہ فیروز پور روڈ ہے، اتنا بڑا ہر جگہ پہ کیمرے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں آپ، کیونکہ میرے اوپر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے، میں کافی دن سے ان کو کہہ رہی ہوں، وہ اس چیز پہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ 2017 کے اندر آپ نے 1 کروڑ روپے لے کے جو ہے وہ صلح کی تھی بابر اعظم سے۔ دیکھیں سر یہ تو میں پچھلے 4 دن سے سن رہی ہوں، پر میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے 1 کروڑ روپے مجھے کیوں دیا تھا؟ کس بنیاد پہ آپ جا کے انہیں کہ وہ آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلیک میل کر رہی تھی مجھے۔ میں نے ثابت کر دیا میرے تعلقات تھے، ابھی تک آپ لوگوں نے میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا میرے تعلقات تھے، لیکن وہ مجھے بلیک میل 2 سال سے کرتے میری ویڈیو بنا کر۔ جس دوران ہماری صلح ہوئی تھی انہوں نے مجھے شادی کا ہی کہا تھا، جو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری مشروع صلح ہوئی تھی، اور انہوں نے میرے خالی پیپر کے اوپر سائن کروائے تھے ان کے لائر نے اور فیصل اعظم نے، اور میری ویڈیو بنائی تھی، ایک موبائل تھا، میں بتا بھی سکتی ہوں وہ کون سا موبائل تھا، تو اس میں انہوں نے میری ویڈیو میرے ہی خلاف اگین زبردستی بنوا کے مجھ سے بیان۔ اچھا سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ 10 سال پہلے ان کو یہ کیوں نہیں یاد آیا اور 10 سال کے بعد ان کو یہ بات کیوں یاد آئی آپ کو؟ مجھے تو بار بار جب مجھے تکلیف ہوئی ہے میں تو پولیس کے پاس گئی ہوں، میں جب 2016 تک تو سب کچھ نارمل تھا، میں اپنے گھر واپس آئی ہوں، 17 میں بابر نے تعلقات خراب کیے، مارنا پیٹنا شروع کیا، میں پولیس کے پاس گئی ہوں، اور اس چیز کا آپ پولیس سے انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ میں نے صلح نامہ بھی آپ کو دکھا دیا ہے۔ 2020 میں فیبری میں جب اس نے مجھے فیبری میں اس نے جب مجھے مارا، میں نے 15 کی کال کی ہے، پولیس آئی ہے، لیکن میں نے اس وقت گھر کی بات کو گھر سمجھا۔ 20 تاریخ کو جب 20 نومبر کو 2020 میں اس نے مجھے مارا ہے، اسی دن میں پولیس کے پاس گئی ہوں۔ 21 کو میری پولیس کمپلین وہاں پہ درج ہو گئی ہے، لیکن 23 کو بابر کو جب یہاں سے چلا گیا پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، تو اوبیسلی میں نے انصاف کے لیے تو پھر اس پلیٹ فارم کو چوز کرنا ہی تھا۔ کیا پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہیں؟ کرتی ہوں، کیوں نہیں، میں بھی اس پاکستان میرا بھی ملک ہے، کیوں نہیں میں محبت کرتی۔ آپ اپنے ملک کے لیے جان قربان کر سکتی ہیں؟ جی۔ بابر اعظم پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، جی۔ کیا آپ کو ان کو معاف کر دینا چاہیے؟ اس وجہ سے اپنے ملک کی خاطر معاف نہیں کر دینا چاہیے ان کو؟ نہیں سر، کیونکہ آج میں اس کو معاف کروں گی، ملک کی بات آ گئی، ملک کی بات نہیں ہے، ملک کی بات پہ تو بابر اعظم کو سوچنا چاہیے تھا کہ کل، کیونکہ ملک کی عزت اس کے بھی ہاتھ میں ہے، ملک کی عزت اس کے بھی ہاتھ میں ہے، اس نے اس ملک کی عزت کو دوسرے ملکوں میں بھی اس نے اس کی عزت برقرار رکھنی ہے۔ یہ بابر اعظم کا کام تھا کہ وہ اس ملک کی عزت کو برقرار رکھے، میرا کام نہیں تھا، بابر کا بھی اتنا ہی حق تھا۔ سوال یہ ہے نا کہ ذاتی طور پہ وہ جیسا بھی انسان ہے لیکن پاکستان کا نام روشن تو کر رہا ہے۔ نہیں سر، میرے پہ جو ظلم ہوا ہے میں تو اس کے لیے انصاف کے لیے اٹھوں گی، کیونکہ آج میں چپ کروں گی بابر اعظم دوبارہ یہ حرکت کرے گا، میں اس کی فطرت کو جانتی ہوں، وہ ہر عورت کو اسی تنقید کا نشانہ بنائے گا۔ اچھا، جب بھی پاکستان کے اندر کوئی پلیئر آتا ہے کسی نہ کسی طرح بلیک میل کر کے یا کوئی سورسز یوز کر کے جو ہے اس کو بالکل خاموش کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لوبی ہے۔ نہیں سر، ایسا کچھ نہیں، میری نظر میں جو بھی عورت کرکٹرز کے لیے اڑتی ہے وہ ریئلٹی میں اڑتی ہے، کیونکہ یہ ایسے ہیں، میرے ساتھ ایسی گزری ہے، کوئی بھی عورت کے آج تک جتنے بھی اس طرح کے جو بھی سکینڈلز اٹھے وہ 100% ٹرو ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ دراصل حقیقت میں ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور آپ کو یوز کر رہا ہے۔ جی، انویسٹمنٹ کر رہا تو کل میں اپنے پلاٹ کی سیلنگ کرنے جاتی۔ اچھا، مطلب کہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میری ریئلٹی یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا تو میں اتنا اسٹرگل کر رہی ہوتی، میں لو خریدتی، میں پلانٹیڈ کرتی، میں تو اپنے حق کے لیے جگہ جگہ لوگ پہ جا آپ کے کو لڑ رہی۔ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، را ایجنسی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں۔ سر انڈیا کو تو کوئی حق نہیں ہے، بابر اعظم میرا مجرم ہے،
میرا بابر اعظم سے تعلق ہے, میرا اس سے جھگڑا ہے, وہ میرے ملک کی بات ہے. بابر اعظم کے لیے کسی ملک کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میرے ملک کا سوال اس کے اوپر اٹھائے. عزت کا سوال ہے, کسی کو حق نہیں ہے. میری بے بسی کو, میرے حالات کو تو اس نے فائدہ اٹھایا, میں نے تھوڑی اٹھایا ہے. میں تو اس کے ساتھ بالکل ٹھیک چل رہی تھی. اچھا, مطلب کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اب آپ کو ہر حال میں انصاف چاہیے, آپ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ نہیں, میں تیار نہیں ہوں. اور کسی بھی صورتحال آپ نہ پیسے لیں گی, ٹھیک ہے, نہ کمپرومائز کریں گی, نہ صلح کریں گی, اور کسی بھی معاملات کے اوپر آپ ان کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں؟ میرے پہ کوئی جتنی تنقیدیں کرنی ہیں, انہوں نے میری کردار کشی بھی کی, انہوں نے مجھے گندا بھی کیا, مجھے شادی شدہ بنانے کی کوشش کی, محلے میں لوگوں کو پلانٹیڈ کیا, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اب تک میں چپ نہیں ہوئی, آگے بھی میں چپ نہیں ہوں گی. ایک عورت کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. عزت سے بڑھ کے, عزت کی تو وہ میری ویسے بہت دھجیاں اڑا رہے ہیں, اور جان کو بھی میں نے اپنی رات کو دیکھ لیا, جس طرح میں نے اپنی موت ہاتھ میں, موت بھی میں نے رات کو دیکھی ہے. ایک طرح سے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مجھے اس طرح کے, میں جہاں تک ہو سکا میں ضرور لڑوں گی. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر, اس کے فینز ہیں جو ان کو چاہتے ہیں, تو آپ اکیلی ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کسی طرح صلح کر لیں معاملات کو؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ملک کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ میں بھی اس ملک میں رہتی ہوں, میں بھی تو اس ملک میں رہتی ہوں, وہ بھی اس ملک کا بیٹا ہے, تو میں بھی ادھر کی بیٹی ہوں, اسی ملک کی. تو میرے خیال میں انصاف ہونا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اب یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. تب کے لیے اپنے میزبان کو دیں اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.